السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں. ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. سپریم کورٹ نے مبارک ثانی قادیانی جو کیس کا فیصلہ دیا اس کے بعد سے آفٹر شاٹ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا وہ آ رہے ہیں اور ہمیں مذہبی تنظیمات کی طرف سے ان کا لائے عمل سنائی دے رہا ہے. اور جو تنظیم کیا کیا لائے عمل دے رہی ہیں, کون کون سے جو بڑے مفتیان ہیں ہمارے جید وہ کیا بیانیہ قائم کیے ہوئے ہیں. اور فیصلہ تو ظاہر اسی وقت تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر فیصلہ مسترد کر دیا تھا, لیکن جو تمام فیصلہ ہے وہ پڑھ کر اس کے بعد لائے عمل دینے کا اعلان کیا تھا. تحریک لبیک پاکستان کل ملک گیر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے. وہ بھی کل ہم نے تحریک لبیک پاکستان کراچی کے امیر مفتی قاسم فخری صاحب کا جب انٹرویو کیا تو اس میں آپ نے سماعت فرمایا تحریک لبیک کا موقف کیا ہے. تو آج ہم دو علماء اکرام ہیں, ان کو ہم لائن پر لیں گے, ان سے ان کا موقف جانیں گے کہ کیا موقف ہے, کیونکہ ہمارا پرسنلی یہی ہے کہ ہم آپ کو علماء اکرام کی زبانی سنائیں کہ علماء اکرام اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے عالم میرے دین کے وارث ہیں, تو اصل دین تو عالم کو ہی پتہ ہے کہ کیا ہے. ہم خود سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے, نہ خود سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ہمیں جب قانونی کوئی پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے تو ظاہر ہم وکلا حضرات کے پاس جاتے ہیں, میڈیکلی کوئی ایشو ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس لیے جب بات دین اسلام کی آتی ہے تو صحیح العقیدہ علماء اکرام کے پاس جانا, ان سے مسائل پوچھنا, یہ ہم پر لازم الملزوم ہے. تو آج جو پہلے علماء اکرام ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے, جناب تحریک افکار رضا پاکستان کے چیئرمین, کراچی کے تحریک لبیک پاکستان کے مقامی رہنما جناب مفتی ناصر خان قادری ترابی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو فیصلہ آیا مبارک ثانی قادیانی کیس کا, جو پٹیشن تھی دائر تھی, ان پر یہ فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو, اور اس فیصلے کے بعد کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ فیصلہ ملکی سالمیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس پر آپ کا اپنا کیا موقف ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف رضا صاحب بہت شکریہ. یہ جو جی 24 جولائی کو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے, یہ یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, اور بالکل یہ فیصلہ مکمل طور پر قادیانیوں کی حمایت میں ہے, اور جی شریعت کے تو ہے ہی خلاف, یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے. آئین پاکستان کسی قادیانی کو, کسی احمدی کو, کسی لاہوری گروپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ جی مسلمانوں جیسا شعار اپنائیں. لیکن اس کے پیراگراف نمبر 42 کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں جی ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں نے لکھا ہے کہ جی یہ چار دیواری کے اندر شاعر اسلام کو اپنا سکتے ہیں اور عبادات وغیرہ مسلمانوں جیسے کر سکتے ہیں. حالانکہ ایسا آئین جی میں اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا. یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں نے کہ جس کی تلافی اب صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ یہ جج اپنے یہ فیصلہ واپس لے اور پوری پاکستانی قوم سے سر عام معافی مانگے. ورنہ یہ جی جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے, یہ بابا جی فرمایا کرتے تھے ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے, اگر اس کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام باقی ہی نہیں رہتا. یہ بنیاد ہے, ٹھیک ہے. لہذا مسلمان تو اس کے حفاظت کے لیے ہر دم اپنی جان کی قربانی بھی سعادت سمجھتے ہیں. میں یہ بات ٹھیک. آپ کے توسط سے تمام مقتدر اداروں سے عرض کروں گا کہ فوراً اس فیصلے کو واپس لیا جائے. یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے, آئین پاکستان کے خلاف ہے, اور جی ایک مسلمانوں کے اندر انتشار اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے. اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ہمیشہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آمین آخر آمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ تھے جناب مفتی ناصر خان قادری ترابی صاحب, جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اس فیصلے کے حوالے سے بتا رہے تھے, ان کا اپنا کیا موقف ہے وہ بتا رہے تھے, یا آپ نے سماعت فرمایا. اور ظاہر ہے فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے, علماء کرام کے ساتھ ان کے پیچھے چلنا یہ ہم پر لازم ہے, کیونکہ یہ جو قانونی پیچیدگیاں ہوئیں یا پھر دین اسلام میں جو بھی معاملات ہیں یہ علماء کرام بہتر جانتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علامہ علی رضا امجدی صاحب, ابو الحسن علی رضا امجدی صاحب. اسد بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟
حضرت جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس پر آپ کا اپنا کیا موقف ہے، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، اور جو فیصلہ دیا کیا یہ درست فیصلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، جو سپریم کورٹ نے حالیہ فیصلہ دیا ہے یہ بالکل سراسر قرآن اور احادیث کے خلاف اور آئین پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ ہے۔ لہٰذا علماء کرام، مفتیان کرام اپنی جگہ، عام عوام اور عام مسلمان بھی اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ علماء کرام کا، تنظیمات اہل سنت، تنظیمات ختم نبوت اور ان کا جو بھی لائے عمل ہوگا انشاءاللہ اس کے ہم تابع دار رہیں گے، اور اس لائے عمل پر انشاءاللہ ہم پرزور طریقے سے عمل کریں گے۔ اور اس کے جو آگے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں وہ نقصانات صرف اور صرف یہ بتائے جا رہے ہیں کہ آگے اس ملک پاکستان میں صرف اور صرف قرآن اور احادیث کا نام لینے والے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کا نام مٹانے کے لیے، اور جو ہے اس ملک میں قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے، قادیانیوں کو مسلط کرنے کے لیے، انگریزوں کو مسلط کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو مسلط کرنے کے لیے یہ سارے فیصلے اور یہ سارے عمل اور یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حکام اور ہماری عدالتیں، ہمارے ججز، ہمارے وکلاء جو ان سب میں ملے ہوئے ہیں، جو اپنے آقاؤں کو، اپنے انگریز آقاؤں کو، اپنے قادیانی آقاؤں کو اور اپنے یہود و نصارہ آقاؤں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ فیصلے اور قرآن اور سنت اور آئین پاکستان کے خلاف یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ چار دیواری کے اندر اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ چار دیواری کے اندر قرآن پاک کی تحریف شدہ تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ چار دیواری کے اندر شعائر اسلام کو یوز کر سکتے ہیں، تو آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر کوئی مسلمان چار دیواری کے اندر کسی قادیانیوں کو مار دے تو کیا اس پر کوئی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ تو چار دیواری کے اندر ہوا ہے، تو اس پر تو کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے، اس پر تو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور لہٰذا جو کام چار دیواری کے اندر وہ ہمارے فیصلے، ہمارے عدالت کے حکمران اور ججز یہ فیصلے دے رہے ہیں، تو لہٰذا جو کام چار دیواری کے اندر اس کو جائز کر رہے ہیں وہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے، تو وہ چار دیواری کے اندر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ملک پاکستان کے غیور مسلمان اور علماء کرام اور مفتیان کرام کا سمندر انشاءاللہ ایسا امڑ کر آئے گا کہ ان کا تختہ بھی الٹ جائے گا، ان کے ججز بھی الٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہود و نصارہ، قادیانی اور انگریزوں کو یہاں پر کوئی بھی سرگرمیاں جاری کرنے کی اور کوئی بھی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اور ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں ان قادیانیوں سے، ان ججز سے، کہ اس وقت انہیں اقلیتی حقوق دیے جائیں گے جب یہ قادیانی اپنے آپ کو نان مسلم اقرار کر لے، ہم ان کے حقوق کو، اقلیتی حقوق کے تحفظات کے ساتھ انہیں وہ حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو نان مسلم نہیں مانتے تو انہیں کوئی حقوق نہیں دیے جائیں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی بھی معاونت اور کسی قسم کی کوئی ان کی حمایت اور طرفداری اور کوئی ان کی معاونت نہیں کی جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو نان مسلم قرار دیں، اپنے آپ کو نان مسلم تسلیم کریں، تو انشاءاللہ پھر ان کے اوپر جو بھی اقلیت اور تحفظات ہیں وہ انشاءاللہ اقلیتی حقوق کے مطابق انہیں دے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ تھے جناب ابو الحسن علی رضا امجدی صاحب۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ نے ناظرین سماعت فرمایا مفتی ناصر خان قادری ترابی صاحب کو، علی رضا امجدی صاحب کو، اور اس سے پہلے ہم نے جو کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں مفتی قاسم فخری صاحب امیر کراچی تحریک لبیک پاکستان رکن شورا، ان کی بھی گفتگو سماعت فرمائی۔ ظاہر علماء کرام اور مفتیان کرام اور جو بھی ختم نبوت کی تنظیمات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو بھی ختم نبوت پر جن کا ایمان ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کا، کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے،
ان تمام اس وقت ظاہر ہے اس فیصلوں کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہی ہے جہاں پر یہ قانون پاس ہوا تھا کہ قائدیانی کافر ہیں، اور وہاں اس طرح کے فیصلے آنا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوتا ہے اور کہاں اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے، اور یہ چیزیں جو خراب کی گئی ہیں جانے انجانے میں کیا یہ بہتر ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، اور کب جا کے ہوتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر علماء اکرام اور وکلاء حضرات سے ہم ان سے رابطہ کر کے آپ تک ان کا موقف پہنچائیں گے، اور اس ختم نبوت کے حوالے سے جتنا ہم سے ہو سکا ہم وہ کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جتنا بھی ہم سے ہو سکا ظاہر نشر و اشاعت جو ہے وہ اور علماء کرام کی جو بھی گفتگو ہے وہ آپ تک پہنچانا یہ ہمارے بس میں ہے، اس لیے ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کے بس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے گروپس میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، کہ ہر شخص کو ختم نبوت کے مسئلے کا پتہ ہو، اور ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کا پتہ ہو، ختم نبوت پر جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس بارے میں لوگوں کو پتہ ہو۔ تو یہ چیزیں اب جب آپ شیئر کریں گے جن جن کو معلوم ہوگا ظاہر ہے وہ آپ کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔